बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 23 का हम आगाज़ करने से पहले आज की हम हदीस पढ़ते हैं। आज की हदीस है हमारी, मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन मोमिन का भाई से क्या मुराद है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम एक अल्लाह ताला की वहदानियत का जो है गवाही देते हैं, और इस बात को लेकर दुनिया में सिर्फ यही नहीं कि हम चाहे किसी भी मुल्क में हों, दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, हम तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और हम तमाम मुसलमान एक दूसरे के सुख दुख और तमाम मसाइल में एक दूसरे का साथ देंगे। लिहाजा इस बात की अगर हम सबसे बड़ी मिसाल देखें तो हमें मदीना की जो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत हुई थी, वो सबसे बड़ी जो है वो इसकी मिसाल नज़र आती है कि किस तरह मुसलमानों ने एक दूसरों के लिए, जो इंसार थे, उन्होंने महाजरीन जो मक्का से आए थे, उन लोगों का किस तरह साथ दिया। फिर हम ये देखते हैं कि मुसलमान उस वक़्त मुसलमानों ने अपनी तमाम जायदाद, तमाम हर चीज़, हत्ता कि ये तक भी कह दिया कि अगर मेरे पास 2 बीवियाँ तो एक बीवी जो है वो तुम ले लो। अपने तमाम कारोबार में, तमाम चीज़ों में शराकत दारी की। इसलिए हमेशा ये मत देखें कि ये इंसान जो है मैं इसकी नहीं परवाह करूँगा या मैं ये ऐसे करूँगा। नहीं, जब अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया कि कूनू इबादल्लाहि इख्वानन, अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, तो हदीस को भी देखें तो हम तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लिहाजा हमें हमेशा अपने दूसरों का, अपने बहन भाइयों का, जो कि हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनका ख्याल करना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए, उनके लिए आपके दिल में जो है वो मोहब्बत होना चाहिए, एहसास नरमी होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप इस बात पे अमल करेंगे और दूसरों को भी अच्छी बातें सिखाएंगे हमेशा। आज के हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 10th क्लास, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, आबादी, मौशरा और पाकिस्तान की सकाफत। आज का हमारा टॉपिक है, वैसे तो जो हमारा उन्वान है पाकिस्तान का तलीमी ढांचा, मसाइल, उसके लिए तजावीज़ और हुकूमत उसके लिए क्या स्टेप्स करती है, ये हमारा टॉपिक है। उससे पहले हमारा जो लास्ट लेक्चर नंबर 22 था, उसके कुछ टॉपिक जो है वो रह गए थे, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला टॉपिक था, हमने लास्ट पढ़ा था कि शहरी और आबादी की तकसीम। उसके बाद रहता है सनफी लिहाज से आबादी की तकसीम। सनफी कहते हैं मर्द और औरत, ठीक है। सन्फ किसे कहते हैं? मर्द और औरत को, कि किसी भी मुल्क या किसी भी शहर में, इलाके में मर्द और औरत जो है वो उनकी तादाद कितनी है, वो कितने एजुकेटेड है, हर चीज़ की जो है वो मेजरमेंट की जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 2013 से 12 को अगर देखा जाए तो, या अगर हम देखें 2013 से 14 के सर्वे को देखें तो पाकिस्तान में मर्द जो है वो 51% है और जो खवातीन है वो 49% है। इसके अलावा जो मर्द हैं वो बेसिकली जो है स्पेशली जो मर्द हैं हजरात, देखा जाए तो वो डेफिनेटली, हमने लास्ट पढ़ा था कि शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोगों को मौके मिलते हैं कि वो वहाँ पर जाके जॉब्स कर सकें, अपने रोज़गार की तलाश कर सकें और इनकम जो है वो अर्निंग कर सकें। लिहाजा मर्द हजरात जो है वो शहरों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, जिसकी वजह से शहरों में मर्दों की तादाद जो है वो ज़्यादा होती है। एक सर्वे के मुताबिक औरतों की मर्दों की निस्बत जो है औरतों की पैदाइश की शरह ज़्यादा है, जिसकी वजह से माशी तरक्की में देखा जाए जो है वो मर्दों की निस्बत औरतें जो है वो ज़्यादा साथ देती हैं। लेबर फोर्स में देखा रहा है कि मर्द 86.5 है और औरतें जो है वो, लेबर फोर्स मतलब जो मजदूर वगैरह काम करते हैं छोटे पैमाने पर, उसमें औरतों की तादाद है 13.5 है। इसके अलावा अफरादी कुव्वत को हुनरमंद बनाने के लिए, जो अफरादी कुव्वत कहते हैं कि इंसान की जो पर्सनल एबिलिटीज़ होती हैं उसको बनाने के लिए भी जो है वो हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ इकदाम करती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकें। उसके बाद आ जाता है सनफ से मुराद, मैं आपको बता चुकी हूँ मर्द और औरत। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी शरह ख्वानदगी कहते हैं कि हाउ मैनी पीपल एजुकेटेड इन एनी एरिया ऑफ पाकिस्तान। पीछे आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान में हम लोगों ने मर्दमशुमारी की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मर्दमशुमारी सिर्फ यही नहीं कि आबादी के बारे में जानना, मर्दमशुमारी से मुराद है कि तमाम चीज़ें, तमाम कवायफ, एजुकेशन, वहाँ पर औरतों मर्दों की तादाद, देहातों शहरों में तादाद, उनकी क्या रोज़गार है, तमाम चीज़ों को जानना मर्दमशुमारी कहलाता है। लिहाजा पाकिस्तान में कितने फीसद लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, उनकी तादाद को जानना जो क्या कहलाता है, शरह ख्वानदगी। हाउ मैनी पीपल एजुकेटेड इन
पाकिस्तान 2013 से 14 के सर्वे को देखा जाए तो पाकिस्तान में शरह ख्वानगी जो है वो 60% है। जो आपकी लेटेस्ट बुक है उसमें भी डेफिनेटली उसमें 2000 आई थिंक 18 to 17 सॉरी 17 to 18 या 18 to 19 जो है वो सर्वे दिया गया, आप उसके मुताबिक लिखें, ठीक है। शहरी आबादी में ये शरह 76% है और देहातों में ये सिर्फ 51% लोग जो है वो एजुकेटेड है। बेसिकली जो हुकूमत पाकिस्तान है उन्होंने 13 से 14 के बाद अज़म किया था, इरादा किया था कि 2015 तक जो है वो एजुकेशन की शरह जो है वो 86 तक की जाएगी। इसके अलावा हुकूमत इसको मजीद बेहतर बढ़ाने के लिए शरह ख्वानगी को बजट लगाती है और स्कूलों की फीसेस जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों की फीसेस जो है बच्चों को माफ़ करती है ताकि बच्चे जो है वो आला तालीम हासिल कर सके। टेक्निकल जो तालीम है, टेक्निकल कॉलेजेस है, वहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ पॉलिसियाँ बनाई जाती हैं। बच्चों के अंदर फनी और टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको मजीद अच्छा करने के लिए जो है वो उनके अंदर उनको ग्रूम किया जाता है। सूबों में शरह ख्वानगी देखा जाए तो हमारे सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड पीपल हैं वो सूबा पंजाब में हैं, उसके बाद सिंध और उसके बाद आ जाता है खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान। सूबा पंजाब में शरह ख्वानगी 62% है। ये आपकी बुक पे भी उन्होंने चार्ट दिया हुआ है, उस पर आप इजीली देख सकते हैं। पंजाब में 62 है, जो कि देहातों में शहरों में जो है 77 है और देहातों में 55% है, जबकि सिंध में 60% है, शहरों में 77 है, देहातों में 42% लोग जो है वो तालीम याफ्ता हैं। ख्वानदा किसे कहते हैं? पढ़े लिखे, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में 52% है, 66 शहरों में है, 44 जो है देहातों में है, सॉरी 49। इसी तरह बलोचिस्तान जो कि हमारा सबसे ज़्यादा रकबे के लिहाज से बड़ा है लेकिन आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, वहाँ पर 44% जो है वो शरह ख्वानगी है और 65% लोग जो है शहरों में है, 37 ओनली देहातों में है। ये क्या थी? सूबों के लिहाज से देखा जाए तो 13 से 14 के सर्वे के मुताबिक पंजाब सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हमारा सूबा पाकिस्तान का कहलाता है। पाकिस्तान की तालीमी सूरत हाल को अगर हम जायजा लें तो बेसिकली देखा जाए हदीस से मुबारक है कि हर मुसलमान मर्द औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज है, ठीक है। तो इस बात को देखा जाए तो हमारे अगर देखा जाए हमारे मुल्क के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इस स्पेशली जो देहातों में है या वो लोग जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते। हालांकि तालीम हासिल करना बुनियादी ज़रूरत है। आप लोगों ने बुक्स में पढ़ा होगा डेफिनेटली ये वाक़या कि जब ग़ज़वा बदर हुआ था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त जो कफ़ार मक्का जो थे उनको जब कैद किया गया वो शर्त रखी थी आपने कि अगर वो मुसलमानों के 10-10 बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको फिर छोड़ा जाए। मतलब तालीम की अहमियत इस हद तक थी कि वो कफ़ार मक्का के जो कैदी थे वो मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाएं और फिर उनको छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान में देखा रहे तालीम हासिल करना हर मुसलमान मतलब हर शहरी हर देहाती का जो है वो फ़र्ज़ है और इस डेफिनेटली जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क देखें वहाँ पर जो एजुकेटेड पीपल है उनकी शरह ज़्यादा है। वो अपने मुल्क मईशत को बेहतर करने के लिए हमेशा जो है वो अच्छा किरदार अदा करते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में अगर देखा जाए तालीम की शरह के मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में 1951 में मरदमशुमारी के मुताबिक शरह ख्वानगी 16% थी, जबकि 1998 में यही शरह ख्वानगी 45 होगी और 13 से 14 में 60 हो गई। मतलब देखिए हमारे मुल्क ने हमारी हुकूमत ने हमेशा कोशिश की है अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, मुल्क में लोगों को अच्छा करने के लिए, एक वेल सिविलाइज करने के लिए तालीम के जो मेयार है या तालीम की अहमियत को हमेशा उजागर किया हुकूमत ने। उस सिलसिले को देखते हुए हम आज का टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान का तालीमी ढांचा कैसा, एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, उसके लिए हुकूमत क्या, हमारे तालीमी पॉलिसीज़ क्या हैं, हुकूमत क्या स्टेप्स लेती है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके सलूशन भी हम आज जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं पाकिस्तान का तालीमी ढांचा। बेसिक एजुकेशन, प्रेप और प्राइमरी की तालीम। प्रेप कहते हैं फर्स्ट बेसिक 3 क्लासेस, ठीक है, जिसे हम पहले ज़माने में कच्ची पक्की जमात कहते थे, ठीक है। अव्वल से पहले की तालीम मतलब 1 क्लास से लेकर जिसे हम आज मॉडर्न ज़माने में हम क्या कहते हैं प्ले ग्रुप, प्रेप, नर्सरी, ठीक है। ये 3 साल जो है बच्चे की ये बेसिक एजुकेशन है। उसके बाद वो स्टेप 1 में आता है, 1 टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जो है वो बच्चा मूव करता है। प्रेप
پرائمری کی تعلیم جو ہے یہ بیسیکلی 3 سے 6 سال تک کے بچے اس میں شامل ہوتے ہیں. پہلی جو پرائمری جماعت ہے یہ 1 to 5 کلاس. پریپ کلاس کون سی ہے جسے پہلے زمانے میں کچی پکی جماعت کہتے تھے, لیکن آج کے زمانے میں ہم اسے پلے گروپ, نرسری اور پریپ کلاس کہتے ہیں. اور جو پرائمری لیول ہے وہ 1 to 5 کلاس ہے. 5ویں جماعت تک جو تعلیم ہے یہ اکثر مدرسے اور مسجدوں میں بھی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ صوبائی حکومت کوشش کرتی ہے کہ ہر گاؤں کی سطح پر جو ہے وہ یہ تعلیم دی جائے, اور اس کے علاوہ حکومت کوشش کریے کہ ہر گاؤں میں جو ہے کم از کم پرائمری تعلیم کو جو ہے وہ اتنا عام کیا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ایک جیسی تعلیم حاصل کریں, چاہے وہ مدرسوں میں ہوں, چاہے وہ گاؤں میں ہوں, چاہے وہ شہروں میں. سیکنڈ سٹیپ دیکھا رہا ہے, یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا بیسک ایجوکیشن, پلے گروپ, نرسری, پریپ اینڈ 1 to 5 اسٹینڈرڈ. اس کے بعد آ جاتا ہے مڈل, ثانوی اور اعلیٰ ثانوی. مڈل کہتے ہیں 6 to 8, میں یہاں پہ لکھ بھی دیتی ہوں, یہ کلاس 1 to 5, یہ پلے گروپ, پی جی, نرسری اینڈ پریپ, ٹھیک ہے. اور یہ ہے 6 to 8. ثانوی تعلیم کہتے ہیں 9th 10th, جس اسٹینڈرڈ میں آپ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. آپ 10th میں ہیں, اگر 9th میں ہیں تو آپ ثانوی تعلیم ابھی حاصل کر رہے ہیں, مطلب آپ سیکنڈری لیول پہ ہیں. ہائر سیکنڈری, اعلیٰ ثانوی کہتے ہیں فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, ٹھیک ہے, مطلب 11ویں 12ویں کی تعلیم. اور یونیورسٹی کی تعلیم پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں, پہلے ہم اوپر ڈسکس کر لیتے ہیں. مڈل کلاس 6 to 8, ثانوی تعلیم, سیکنڈری ایجوکیشن 9 10, جس میں آپ ہیں, آپ ابھی سیکنڈری لیول پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد ہائر سیکنڈری, اعلیٰ ثانوی, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, 11ویں 12ویں جماعت. یہ جو جماعت ہے بیسیکلی یہ بھی 2 سال کا کورس ہے, یہ 3 سال کا ہے, اور یہ بھی 2 سال کا کورس ہے. اور اس میں بچے جو ہے وہ سائنس بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ان دونوں لیول پہ سائنس اور آرٹس دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں, وہ بچے کی مرضی ہوتی ہے. اور 5ویں اور 8ویں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی دیے جاتے ہیں, یہ محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی دیے جاتے ہیں, اور یہ بورڈ کے تحت. جبکہ 9ویں 11ویں 12ویں کے 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ منعقد کرواتا ہے, اور اس کے تحت بچے ایگزام پاس کرتے ہیں اور نیکسٹ کلاس میں موو کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے یونیورسٹی کی تعلیم. یونیورسٹی کی تعلیم ڈگری ایجوکیشن, مطلب یہ آپ 12ویں کے بعد جتنی بھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو یونیورسٹی کی تعلیم کہلاتی ہے. یونیورسٹی کی تعلیم مطلب آپ کی ہائر سیکنڈری سے بھی ہائر ایجوکیشن کہلاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مختلف یونیورسٹیز قائم ہیں, جیسے کہ فیصل آباد میں ہم دیکھ لیں جی سی یونیورسٹی ہے, فیصل آباد یونیورسٹی ہے, نمر یونیورسٹی کا کیمپس ہے یہاں پر, ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, اور اس کے علاوہ ریفا یونیورسٹی, مطلب مختلف یونیورسٹیز یہاں پر قائم ہیں. ہائر سیکنڈری کے بعد بچے کی مرضی ہے وہ جس مرضی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرے, جس مرضی اپنے سبجیکٹ میں جس میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے وہاں پر اس کی ایجوکیشن حاصل کرے. اس کے علاوہ پیشہ ورانہ پروفیشنل ایجوکیشن, جیسے کہ فار ایگزامپل ایجوکیشن پروگرام دیکھیں, بی ایڈ ہے, بی ایڈ کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے, یہ تعلیم کے بارے میں ایک پروفیشنل ایجوکیشن ہے. پھر اس کے علاوہ مختلف ڈگریز لینا, مختلف اپنی ابیلٹیز کو گروم, جیسے آرٹس کے بارے میں لینا, فائن آرٹس کے بارے میں لینا, یا سائنس کے کسی سبجیکٹ کے بارے میں اسپیشل ٹریننگ لینا, فارمیسیز کے بارے میں سیکھنا, تو یہ کیا کہلاتی ہے, یہ پیشہ ورانہ تعلیم کہلاتا ہے. اس طرح حکومت جو ہے زراعت مطلب ایگریکلچر کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے اور مختلف پروگرام سکھانے کے لیے بھی جو ہے وہ ایجوکیشن دیتی ہے, یہ یونیورسٹی کی تعلیم کہلاتی ہے. یہ تو ہمارا تھا تعلیمی ڈھانچہ. اب اس کے ڈیفینیٹلی ہم نے پیچھے ہر جو ٹاپک پڑھا اس کے پرابلمس بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, ان کا سولوشن بھی ڈسکس کیا ہے. تو عادت ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل کیا ہیں, ڈیفینیٹلی ہر چیز کے میرٹس بھی ہیں اور ڈی میرٹس بھی ہیں, تو ہم ان کے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہی عادت ہے افراط آبادی. افراد کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادتی ہونا کس چیز کا, بہت زیادہ ہونا. تو پاکستان میں تعلیم کے لیے صورتحال کو دیکھا رہا ہے تو ہماری آبادی, پیچھے ہم نے پڑھا کہ آبادی میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. حکومت اتنے سکولز, کالجز, یونیورسٹی نہیں بنا رہی جتنے کے ہونے چاہیے, لہٰذا اسکولوں کالجوں میں بچے زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ایک تو یہ صورتحال ہے, دوسرا آبادی زیادہ ہونے سے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے, انکم سورس نہیں ہے, لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے پاتے, ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروا سکیں, لہٰذا وہ بچے جو ہے ان کے نہیں پڑھ پاتے. اس کے بعد آ رہتا ہے ہم نصابی سرگرمیوں میں کمی.
ہم نصابی سرگرمیوں میں یہ کہتے ہیں کہ مطلب بچوں کو صرف ایجوکیشن نہیں، ان کو ہیلتھ ایکٹیویٹیز بھی، ان کو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز بھی کروانی چاہیے. فار ایگزامپل اسپورٹ ایکٹیویٹیز ہوگی، ایکسرسائز کچھ کروانا، یا بچوں کی ڈبیٹس کروانا، پوئٹری کمپٹیشن کروانا، اسپیچ کروانا. اس طرح کے کمپٹیشن ہونے چاہیے تاکہ ان کے اندر جو مزید ان کی ایبلٹیز ہیں ان کو نہ صرف گروم کیا رہا ہے بلکہ پتہ چل سکے کہ کون سا بچہ کس چیز میں زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے. وہ پڑھائی میں نہ اچھا ہو، وہ کھیل میں اچھا ہو، اسپورٹس میں اچھا ہو سکتا ہے وہ بچہ ڈبیٹس میں اچھا ہو نہ کہ اسپورٹس میں اچھا ہو. تو اس طرح بچوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروانے سے ان کے اندر ہم نہ صرف کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں. والدین کی عدم توجہی، والدین کی عدم توجہی سے یہ ایک ہمارے ملک کا سب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو بھی کیا ہے. جیسے کہ اکثر والدین خود ڈاکٹر نہیں بن پاتے، وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر یا انجینئر بنے. اب دیکھیں اس خواہش کو لے کر بچہ اگر فار ایگزامپل اس کا انٹرسٹ انگلش لٹریچر پڑھنے کا تو وہ کیسے ڈاکٹر بن سکے گا. وہ سائنس اور انگلش لٹریچر لاٹس آف ڈفرینس، اس میں دیٹ واز اے بگ ڈفرینس. تو وہ کیسے اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتا ہے فالو. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا انٹرسٹ دیکھیں، کیا وہ سائنس پڑھ سکتا ہے، کیا اس کے اندر آرٹس پڑھنے کی ایبلٹی ہے. ہو سکتا ہے وہ بچہ انجینئر بننا چاہتا ہو تو ماں باپ اس کو جو ہے وہ پائلٹ بنا رہے ہیں. لہٰذا ہمیشہ اپنے بچوں پہ توجہ دیں، ان کا جس فیلڈ میں جس پروفیشن میں توجہ ہے ان پہ جو ہے وہ فوکس رکھیں. اس وجہ سے عدم توجہی سے بچے کیا ہوتے ہیں، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ نہیں پڑھ پاتے اور والدین اپنی مرضی سے پڑھاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے بچہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مضمون میں یا اپنے ایجوکیشن میں پیچھے ہی رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی پہ بھی بہت نیگیٹو ایفیکٹس پڑتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن ڈگریز پر بھی. اس کے بعد آتا ہے اساتذہ کی کمی. جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت اسکول کالجز یونیورسٹی نہیں بنا رہی، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی اساتذہ جو اس ٹائم کالجز میں ہیں وہ اتنی زیادہ اسٹرینتھ کو کیسے پڑھا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اساتذہ کی کمی ہونے کی وجہ سے حکومت جو ہے ایک تو ٹیچرز اپوائنٹمنٹ نہیں کرتی، اپرچونٹیز نہیں دیتی لوگوں کو، بجٹ کمی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. امتحانی نظام کے نقائص، امتحانی نظام کے نقائص دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو ہی کیا ہے کہ کرپشن. ٹھیک ہے، کرپشن ہر فیلڈ میں ہے. میں جہاں تک میرا خیال ہے ہر فیلڈ میں، اور جتنی کرپشن ایجوکیشن سسٹم میں ہے اس سے بڑھ کے تو میں کہتی ہوں شاید ہی کہیں ہو، کیونکہ میں نے خود ایم فل کیا ہے تو یونیورسٹی تعلیم کو دیکھا جائے تو اس میں فیورزم ہے، پالیٹکس ہے، پرچہ لیک آؤٹ کر دیتے ہیں، بچے کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں. اٹس واز ریئلی بگ مسٹیکس. یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ اس سے صرف اپنا ہی نہیں اپنے بچے کا نقصان زیادہ کر دیتے ہیں. وہ بچہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ڈس آنیسٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں تو یہ کام کروا سکتا ہوں یا میں یہ کام ہو سکتا ہے. لہٰذا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ تعلیمی نظام میں پرابلم کی وجہ سے بہت سے مسائل اور پیدا ہو جاتے ہیں. تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت. بچے دیکھیں تعلیمی ادارہ ایسا جہاں پر بچے سیکھنے آتے ہیں نہ کہ وہاں پر کچھ اور کرنے. لہٰذا کیا ہوتا ہے بچے جو ہے وہ سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں، اپنی پارٹیاں بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پرابلمز ہوتے ہیں. ان کا پڑھائی کی طرف رجحان کم ہو جاتا ہے اور سیاست کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. یکساں نظام تعلیم کا نہ ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. ہم لوگوں نے خود ہی پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر بنا دیا. گورنمنٹ سیکٹر ہم سمجھتے ہیں وہاں پر غریب بچے پڑھتے ہیں، پرائیویٹ میں ہم کہہ رہے یہی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ مختلف، مطلب ہم لوگوں نے آپس میں ایک خود ہی ایک ڈفرینس کر لیا ہے پرائیویٹ گورنمنٹ سیکٹر کا دیکھا جائے. اور مختلف سرکاری اور نجی اداروں میں جو ہے وہ تعلیم مختلف سلیبس پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتوں کا فقدان. حکومت جو ہے دیکھا جائے کہ ان تمام مسائل کو دیکھا جائے تو حکومت وہ توجہ نہیں دے پاتی جیسے کہ تعلیم کے ادارے کو دینی چاہیے. لہٰذا بچوں کو وہاں پر اسکول میں پراپر پانی نہیں ملتا. سینیٹری سسٹم، صحت و صفائی کا نظام بہت ناقص ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہاسٹلس کی کمی ہے، ٹرانسپورٹ کی کمی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے اس کے لیے حکومت کیا، ہم حکومت کو کیا تجاویز دیتے ہیں. سب سے پہلے تو حکومت نئے تعلیمی اداروں کو قیام کرے تاکہ آبادی جو بڑھتی ہے اس میں بچوں کی تعداد جو ہے اسکولوں کالجز میں کم ہو کے مختلف اسکول کالجز میں جائیں. یکساں نظام تعلیم کو بنانا چاہیے، مناسب نظامی تعلیم قائم کرنا چاہیے، سیاسی سرگرمیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچوں کا رجحان تعلیم کی طرف کرنا چاہیے.
اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, ان کو بونس دینا چاہیے, ان کی اپریسیشن کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ اچھے طریقے سے, زیادہ بہتر طریقے سے پڑھا سکیں. تعلیمی اداروں میں سہولتوں کی فراہمی کرنی چاہیے, بچوں کو پراپر پانی کا نظام مہیا کرنا چاہیے, صحت اور صفائی کا نظام جو ہے بہتر کرنا چاہیے. ٹیکنیکل مضامین کی تعلیم, جو بچے تعلیم میں دلچسپی نہیں لیتے, وہ مختلف صلاحیتوں میں ماہر ہیں, ان کے لیے باقاعدہ مختلف جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ, جیسے فار ایگزامپل سلائی سینٹر قائم کرنا چاہیے, کمپیوٹر سینٹر, سپورٹس کو گروم کرنا چاہیے تاکہ بچوں کی ان ابیلٹیز کو بھی گروم کیا جا سکے. تعلیمی اداروں میں معاون خصوصی سرگرمیاں ہونی چاہیے, مضامین کا انتخاب بچوں کی مرضی سے ہونا چاہیے تاکہ بچے دلچسپی سے پڑھ سکیں. اس کے علاوہ تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی جائے تاکہ بچوں کا اضطراب ختم ہو, مطلب تعلیم کے شعبے کو مزید اچھا کیا جائے تاکہ بچے اچھے طریقے سے اپنے ادارے میں رہ کر پڑھ سکیں. یہ تھی اس کے لیے تجاویز. اس کے بعد آتا ہے حکومت اس کے لیے کیا سٹیپس لیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے حکومت کو تجاویز دے دی, حکومت اس کے لیے کیا لیتی ہے, یہ آپ کی پوائنٹس بھی لکھ دیے مسائل کے, اس کے پوائنٹس بھی جو ہے وہ اپنی بکس پہ نوٹ کر لیجیے گا. سب سے پہلے تو مفت تعلیم, جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت پریپ سے لے کر ثانوی لیول کون سا ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے 9-10, مطلب سٹارٹنگ پریپ سے لے کر 10ویں جماعت تک حکومت مفت تعلیم دیتی ہے تاکہ بچے جو غریبوں کے بھی ہیں وہ کم از کم میٹرک تک تو ہم تعلیم حاصل کر سکیں فری آف کاسٹ. وظائف, حکومت جو بچے اچھا پڑھتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہمیشہ اسکالرشپ دیتی ہے تاکہ بچوں کے اندر مزید اچھا پڑھنے کو دل لگی سے وہ پڑھیں تاکہ ان کے اندر مزید آگے بڑھنے کا رجحان ہو. جدید نصاب تشکیل دینا چاہیے جس میں حکومت سائنس اور مختلف جو جدید تعلیم ہے اس کی بنیادوں پر سلیبس بننا چاہیے تاکہ بچے جدید تعلیم کو حاصل کریں. یونیورسٹی کا قیام کرنا چاہیے, مختلف یونیورسٹیز بنانی چاہیے تاکہ بچے اعلیٰ تعلیم جو ہے بجائے باہر حاصل کرنے کے یہاں پر حاصل کریں. تعلیم کا معیار جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. ٹیکنیکل اور سائنسی تعلیم کا فروغ, حکومت کو چاہیے کہ حکومت ٹیکنیکل, ووکیشنل اور سائنسی تعلیم مطلب مختلف جو علوم ہیں اس میں اس کو مزید ڈیولپ کرے تاکہ جو بچے تعلیم پر توجہ نہیں دیتے وہ ان ٹیکنیکل تعلیم پر ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے. ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام, حکومت جو ہے وہ باقاعدہ قومی اور صوبائی سطح پر تعلیم کے مسائل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام کرے تو جو کہ تعلیمی اداروں کو جو ہے بہتر کر سکیں. اس کے بعد رہتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فروغ, جیسے کہ IT, ٹھیک ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی جو کہ آج کے زمانے کی سب سے زیادہ ضرورت بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مزید بہتری کرنے کے لیے حکومت کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ بچے ہمارے جدید علوم جو حاصل کر سکیں. آج کا ہمارا ٹاپک کلیئر ہوتا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹاپک, تعلیمی ڈھانچہ, مسائل, تجاویز اور اقدامات. اس کو اچھے سے لرن کیجیے گا, کی پوائنٹس لکھ لیجیے گا اپنی بکس پر. آج کا لیکچر 23 ہمارا ختم ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک میں, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا اسٹوڈینٹس. اللہ حافظ.